کشمیر متبادل رپورٹر کی نگاہ سے جولائی کے آخر یا اگست کے آغاز کی بات ہے۔ کشمیر سے متعلق مختلف دوست مختلف علاقوں سے مسلسل اپنے خدشات اور خوف میں لپٹے پیغامات ارسال کر رہے تھے، مگر میں حیران تھا کہ نہ پاکستانی میڈیا پر کوئی خبر تھی اور نہ حکومتی ایوانوں میں کوئی ہلچل۔ ایک عجیب سا سکوت تھا، یوں لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے یاد ہے 4 اگست کی شام میں خود متبادل اسٹوڈیو پہنچا اور متبادل سے جڑے رپورٹر سے جو مختلف علاقوں میں کشمیر کے موجود تھے ان سے بات چیت کے لیے نمبر ملانا شروع کیے۔ وہاں رپورٹر سے جو معلومات ملیں وہ خوفناک تھیں۔ لوگ پیٹرول پمپوں پر قطاریں بنائے ہوئے تھے، خوراک ذخیرہ کرنے کی کوششوں میں تھے اور زندگی کے لیے ضروری دیگر اقدامات میں مصروف تھے، مگر باقی ہر جانب خاموشی تھی۔ میڈیا پر مکمل سکوت تھا۔ 4 اگست کی شب میں نے کشمیر کے موضوع پر خصوصی بیٹھک کی، جس میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے اور نئی دہلی میں موجود کچھ لوگوں سے بات کی اور سری نگر میں مقیم متبادل سے وابستہ ایک رپورٹر سے بھی گفتگو کی۔ مجھے یاد ہے رات 8:13 پر اپنے رپورٹر سے گفتگو ختم کر کے میں متبادل کے ایک ٹیکنیشین کے ساتھ وہ پروگرام ایڈٹ کروا رہا تھا جب میری نگاہ متبادل اسٹوڈیوز کے فون کے واٹس ایپ میسج پر پڑی۔ یہ میسج سری نگر میں متبادل کے ایک نمائندے کا تھا۔ وہاں لکھا تھا، کشمیر کے لیے دعا کیجیے۔ 8:16 پر میں نے اس کا جواب لکھا، مگر وہ جواب میں دیکھ سکتا تھا کہ رپورٹر تک نہیں پہنچا کیونکہ کشمیر میں انٹرنیٹ سروس معطل ہو چکی تھی۔ پھر کئی دن گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے اور میں جب بھی اسٹوڈیو پہنچتا میری نگاہ اپنے بھیجے ہوئے اس میسج پر پڑتی، مگر وہاں دکھائی دیتا کہ میسج ابھی نہیں پہنچا۔ کشمیر کے خطے میں متبادل کے دیگر رپورٹروں سے رابطے کی کوشش بھی مسلسل بے سود رہی، مگر کل وہاں ایک رپورٹر سے رابطہ ہو گیا اور وہ رپورٹر فقط ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ایک لمبی مشقت سے گزرا۔ ان سے آڈیو پیغامات کے ذریعے گفتگو ہوئی، مگر اس صحافی کی زندگی اور سلامتی کے لیے نہ تو اس رپورٹر کا نام بتایا جا سکتا ہے اور آواز پہچان لیے جانے کے خدشے کے تحت نہ ہی میں وہ آڈیو میسیجز یہاں سنا سکتا ہوں۔ تاہم جو گفتگو ہوئی وہ میں اسی طرح یہاں پیش کر رہا ہوں۔ میرے لیے یہ اس لیے قابل اعتبار ہے کیونکہ یہ وادی میں موجود متبادل کے ایک رپورٹر کی جانب سے بتائی گئی معلومات ہے اور میرے لیے اس سے زیادہ قابل اعتماد ذریعہ اور کوئی نہیں۔ میں اس گفتگو کا مکمل متن آپ تک پہنچا رہا ہوں اور اس پر میں نہ کوئی کسی تبصرے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں اور نہ اسے سن کر کشمیر کی موجودہ حالت کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آئے گی۔ میں یہاں پر اس کے ساتھ سوالات اور جوابات کا جو سلسلہ تھا میں اس کو اسی طرح سے بغیر کوئی تبصرہ کیے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ وہاں حالات کیسے ہیں؟ اس رپورٹر نے بتایا، یہاں حالات مخدوش ہیں، اتنے مخدوش کہ شاید آپ اس کا اندازہ بھی نہ لگا سکیں۔ سینکڑوں افراد زیر حراست ہیں اور حکومت کو جہاں یہ شبہ ہو کہ کوئی مظاہرے کے لیے باہر نکل سکتا ہے اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر ان گرفتار شدگان کی تعداد کیا ہے؟ یہ میں نے پوچھا تو جواب تھا، یہ میں مصدقہ طور پر اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ یہاں کمیونیکیشن یا رابطوں کا کوئی نظام فی الحال موجود نہیں ہے، مگر یہ تعداد ہزاروں میں ہو سکتی ہے۔ میں بطور صحافی کشمیر کے کئی علاقوں میں گیا ہوں اور قریب ہر علاقے میں مختلف نوجوانوں کو مقامی تھانوں میں بند کیا گیا ہے۔ ان میں زیادہ تر معاملات میں کوئی FIR تک نہیں کاٹی گئی ہے۔ حکومت گرفتار شدگان کا جو ڈیٹا فراہم کر رہی ہے وہ فقط وہ لوگ ہیں جن کو FIR کاٹ کر گرفتار کیا گیا ہے، مگر حقیقت میں گرفتار شدگان کی تعداد زیادہ ہے۔ میں نے پوچھا، وہاں کاروباری ادارے، دکانیں اور دیگر عوامی جگہیں کیا کھل گئی ہیں؟ اس رپورٹر کا کہنا تھا کہ دکاندار احتجاج کرتے ہوئے دکانیں نہیں کھول رہے ہیں، اس لیے پھر میں نے پوچھا کہ کیا کرفیو اٹھ گیا ہے؟ سنا ہے کہ سب نارمل ہو گیا ہے۔ تو اس رپورٹر نے بتایا کہ کشمیر کے بہت سے علاقوں میں اب کرفیو واقعی ختم ہو چکا ہے۔ یہ بات درست ہے، مگر ایسا نہیں کہ سب نارمل ہو چکا ہے، فقط ایک سرد امن ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے، فقط ایک سرد امن ہے۔ یہ علاقہ خوف اور دھچکے کا شکار ہے۔ میں مختلف علاقوں میں گیا، کشمیریوں کے مکانات جلائے گئے، کشمیریوں پر تشدد کیا گیا، سیکیورٹی فورسز نے اس عرصے میں کشمیریوں کو جسمانی، نفسیاتی اور مالیاتی طور پر تباہی سے دوچار کیا۔ اب اگر یہ صورتحال ہو تو آپ کیسے کہیں گے کہ سب کچھ نارمل ہے؟ دکانیں نہیں کھل رہی ہیں، لوکل ٹرانسپورٹ بند ہے، اسکول اور تعلیمی ادارے اب تک بند ہیں۔ اگر سب نارمل ہے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا، مگر بھارتی میڈیا تو بتا رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ اس رپورٹر کا جواب یہ تھا، بھارتی میڈیا صفاق جھوٹ بول رہا ہے۔ بھارت کا میڈیا اس تباہ کن صورتحال اور دھچکے کی کیفیت کو امن قرار دے رہا ہے۔ یہاں نہ امن ہے اور نہ حالات نارمل ہیں۔ یہ صرف حکومتی موقف بیان کر رہے ہیں تاکہ بھارتی عوام سوال نہ پوچھیں اور سول سوسائٹی چپ رہے۔ کشمیر ٹائمز کی ایڈیٹر ایک ہندو ہیں۔ میڈیا پر پابندیوں پر ایک پٹیشن تو سپریم کورٹ میں انہوں نے جمع کرائی ہے۔ اب خود سوچئے، اگر رپورٹرز کو آزادانہ طور پر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں انجام دینے میں مشکلات نہیں اور انہیں رپورٹنگ کی مکمل آزادی ہے تو پھر یہ پٹیشن کیوں فائل کی گئی ہے؟
मैंने पूछा मुजाहरे क्यों सामने नहीं आ रहे। उस रिपोर्टर का जवाब यह था, मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरे हुए हैं मगर मीडिया ही मौजूद नहीं जो उन्हें कवर कर सके। फिर यह बात भी जरूर समझे कि इब्तिदा में ज्यादा मुजाहरे हुए थे मगर उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में हर इलाके से गिरफ्तारियां की गई और उसके बाद मुजाहरों में कमी भी हुई। कई जगहों पर लोगों को पैलेट से निशाना बनाकर जख्मी किया गया, आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया गया और यह तो इंटरनेशनल मीडिया तक ने भी रिपोर्ट किया है। मिसाल के तौर पर पैलेट गन के जख्मों से एक कश्मीरी नौजवान की जान गई। इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि यह हलाकत पैलेट्स की वजह से हुई है, भारतीय मीडिया ने बताया कि यह हलाकत पत्थर लगने से हुई है। इसको लेकिन नॉर्मल हालात तो नहीं कहा जा सकता। मैंने पूछा कश्मीर के सियासी रहनुमा क्या अब तक हिरासत में हैं? तो रिपोर्टर का जवाब यह था, जी तमाम सियासी रहनुमा या तो हिरासत में हैं या नजरबंद हैं। आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर के 3 साबिक वज़राए आला इस वक्त हिरासत में हैं। ये वो रहनुमा हैं जो भारतीय दस्तूर और भारतीय रियासत के शाना बशाना खड़े थे। अगर ये हिरासत में हैं तो बाकी सियासी लीडरशिप का हाल तो आप वैसे ही समझ लेना चाहिए। मैंने पूछा क्या भारतीय मीडिया या सिविल सोसाइटी की जानिब से कश्मीरियों के लिए कोई सपोर्ट नजर आ रही है? रिपोर्टर का जवाब यह था, नहीं, भारतीय मीडिया और सिविल सोसाइटी की जानिब से कोई बड़ी सपोर्ट हमें हासिल नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस वक्त भारतीय मीडिया और सिविल सोसाइटी का बड़ा हिस्सा या तो हिंदू कौम परस्ती की नजर हो चुका है या भारतीय कौम परस्ती की नजर हो चुका है, या फिर वो हैं जो खुद खौफजदा हैं क्योंकि मोदी हुकूमत और उनके वर्कर्स हर उस शख्स को निशाना बना रहे हैं जो इनसे इख्तिलाफ कर रहा है। फिर मैंने पूछा क्या भारतीय अदलिया इस मामले में कश्मीरियों को कोई रिलीफ दे रही है? रिपोर्टर का जवाब यह था, नहीं, भारतीय अदलिया ने भी इस मामले में जानिबदारी का मुजाहरा किया है। मिसाल के तौर पर भारतीय अदालतों में कम्युनिकेशन ब्लॉकेड और अवामी मफाद के दीगर उमूर से मुतालिक कई पिटीशंस और दरखास्तें दी गई। मैं कहूंगा कि अदालत ने जैसे उन पर गौर तक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम्युनिकेशन का निजाम मफलूज होना कश्मीरियों की बेहतरी के लिए है और जायज है। अदालत ने कहा कम्युनिकेशन का निजाम मफलूज करने से कश्मीर में इंसानी जिंदगियां बचाई गई हैं, मगर अदालत ने इस मामले में कई दीगर चीजों पर ध्यान तक नहीं दिया। अदालत ने कश्मीरियों की शहरी आजादी और जिंदगी के निजाम पर कोई तवज्जो नहीं दी। हम सहाफियों ने अदालत में दरखास्त दी कि हमें काम करने में मुश्किलात का सामना है और हमें धमकाया जा रहा है। अदालत ने इन दरखास्तों को भी नहीं सुना। मुझे नहीं लगता कि भारतीय अदालतों से कोई उम्मीद रखी जा सकती है। फिर मैंने पूछा वहां खुराक और अद्वियात की हालत क्या है और बतौर कश्मीरी शहरी आपकी जिंदगी किस तरह मुतासिर हुई है? रिपोर्टर का जवाब यह था, यहां कई जगहों पर अद्वियात की किल्लत है और कई मकामात पर खुराक की भी शदीद जरूरत है। कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, चीजों की सप्लाई में दुश्वारियों का सामना है। यूं समझिए कि अगस्त से अब तक मकामी इक्तिसादियात एक तरह से तबाह कर दी गई हैं। कश्मीर के लोगों को एक निहायत अजीब तर्ज की मुनज़्ज़म तबाही और जुल्म का सामना है। फिर कई कश्मीरी तालिब इल्म जो कश्मीर से बाहर हैं उनका राबिता भी अपने घर वालों से नहीं होने की वजह से उन्हें भी कई मसाइल हैं, यानी उनके पास ना पैसे पहुंच रहे हैं और ना घर वालों की जानिब से कोई दूसरी मदद। ये बस अल्लाह के सहारे पर है। मुझे एक कश्मीरी के तौर पर लग रहा है जैसे मुझसे मेरी पहचान छीन ली गई है। मैं अपने प्यारों से बात नहीं कर पा रहा, बहसियत सहाफ़ी मुझे काम करने की आज़ादी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो यह भी मालूम नहीं हो रहा कि दुनिया में हो क्या रहा है। यहाँ बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों से बात करने वाले सहाफ़ियों को खतरात लायक हैं। इसलिए मुतबादिल से मेरी दरखास्त है कि वो मेरा नाम जाहिर ना करे और ना ही मेरी आवाज़ चलाई जाए, क्योंकि इससे मेरी पहचान हो जाने का खतरा है और इससे मेरी ज़िंदगी को मुश्किलात का सामना हो सकता है।